ہمارے پاس تو سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے سامنے طرح طرح کھانے پڑے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سا کھانا کھانا ہے کون سا نہیں کھانا، پھر بھی ہم اس اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اصحاب رسول کو دیکھو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی آپ کو بھوک ستاتی کہ آپ جو اپنا پیٹ ہے نا زمین کے ساتھ رگڑ دیتے، زمین کے اوپر گھسیٹنا اپنے آپ کو، اتنی بھوک آپ کو لگتی تھی۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بھوک نے ستایا کہ آپ کا چکر آتے، گر جاتے، پھر اٹھتے، پھر گر جاتے۔ آپ اس رستے پر بیٹھ گئے جہاں سے لوگ گزرتے تھے، جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، آپ اس رستے پر بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رستے پر بیٹھا، تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے۔ میں نے ان کو روکا، ایک قرآن مجید کی آیات سنائی۔ نظریہ میرا یہ تھا کہ مجھے یہ گھر لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے، بھوکا ہوں، مجھے یہ سراب کریں گے، میرا یہ خیال تھا کہ مجھے یہ گھر لے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے قرآن مجید کی آیات سنی، تھوڑی دیر رکے، انہوں نے مجھے گھر جانے کا نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ میں پھر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، حضرت عمر آئے۔ میں نے ان کو قرآن مجید کی وہ آیات سنائی۔ نظریہ یہ تھا کہ ابوبکر پہلے گھر نہیں لے گئے، ان کی گھر ہو سکتا ہے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، مہمان نوازی کرنے کے لیے کوئی گھر چیز موجود نہ ہو، اس لیے نہیں لے گئے۔ حضرت عمر آئے، میں نے ان کو قرآن مجید کی وہ آیات سنا دی۔ جب میں نے وہ آیات ان کو سنائی، انہوں نے بھی آیات کو سنا بڑے حنبل سے۔ انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو ہم سراب کرتے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، آقا انعامدار مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے آیات نہیں سنائی، بات نہیں کی، حضور نے میرا چہرہ دیکھ کر مجھے بتا دیا۔ کہا ابو ہریرہ کھانا کھانا ہے؟ میں نے کہا حضور اس لیے بیٹھا ہوں، آج کتنے دن ہو گئے ہیں کوئی کھانے کی چیز نہیں میرے پاس، اور اپنے پیٹ کو زمین سے رگڑ رہا ہوں، اتنی تکلیف ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو ساتھ لیا، اپنے گھر چلے گئے۔ جب حضور اندر داخل ہوئے، ابو ہریرہ نے اجازت مانگی کہ حضور آ جاؤں، حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ حضور نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی ہر چیز ایسی ہے جو ابو ہریرہ کا پیٹ بھر سکے، اسے سراب کر سکے؟ تو جواب ملا کہ اے حضور، ہمارے گھر ایک پیالہ دودھ کا ہدیہ آیا ہے کسی صحابی رسول کے گھر سے، تھوڑی دیر پہلے ہمارے گھر میں دودھ کا پیالہ ہدیہ آیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ لے کر آؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے پیالہ دودھ کا منگایا، اپنے ہاتھ میں پکڑا تو مجھے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ صحابہ صفہ کو بلا کر لاؤ، یعنی کہ جو حضور کے پاس علم پڑھتے تھے، دین اسلام کا سبق پڑھتے تھے، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ تو میں جب چلا، میں دل میں ارادہ کر رہا تھا کہ میں اتنا بھوکا ہوں، اتنے دن کی بھوک ہے مجھے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ صفہ کو بلا کر لاؤ۔ اب اگر صحابہ صفہ آ گئے، یہ دودھ تو تھوڑا ہے، وہ سب وہ پی جائیں گے، میرے لیے کیا بچے گا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے کہا تھا مانی تو پڑے گی، حضور کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب میں صحابہ صفہ کو بلا کر لایا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ دودھ کا پکڑو، ان سب کو باری باری دودھ پلا دو۔ حضور نے فرمایا سب پیٹ بھر کر دودھ پئیں۔ سب صحابہ صفہ نے دودھ کا پیالہ پیٹ بھر بھر کر پیا۔ ایک صحابی پکڑتا، وہ دودھ پیتا، جب وہ خود اس کا پیٹ بھر جاتا تو وہ دوسرے صحابی کو دیتا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس لیے سارے صحابہ نے دودھ پی لیا، صحابہ صفہ نے، تو دودھ پھر بھی پیالے کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آپ بسم اللہ پڑھ کے آپ خود نوش کر لو، پیٹ بھر کر پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پکڑا، وہ پیالہ میں نے بسم اللہ پکڑ کر پینا شروع کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں بار بار پھر پیو، پھر پیو، بار بار کہتے ہیں پیو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے قسم اٹھائی، اے حضور رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ میرے اندر گنجائش نہیں ہے کہ دودھ اندر جا سکے، اتنا میں پیٹ بھر کر پی لیا دودھ، میرا پیٹ بھر گیا ہے، گنجائش نہیں ہے کہ اندر کوئی چیز جا سکے۔
حضور نے فرمایا آپ پیالہ مجھے لا کر دو۔ پھر حضور نے پیالہ پکڑا، خود نوش کیا، حضور نے پیٹ بھر کر دودھ کو پی لیا۔ صحابہ کا یہ دیکھو، ہمارا کیا ہے، اگر ایک گلاس ہے نا، اگر ان کے اندر ہمارے والدین پانی پی لیں تو ہم کہتے ہیں کہ جراثیم ان کے ساتھ لگ گئے ہیں، اس کو دھو کر لاؤ، ہم جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضور دیکھو، حضور سے بڑا کوئی دنیا کائنات کے اندر ہو سکتا ہے بڑا آدمی؟ جن کے صدقے دنیا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، بنایا، ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور سارے صحابہ کا جھوٹا دودھ پی رہے ہیں، سارے صحابہ کے بعد دودھ پی رہے ہیں، جن کا رتبہ پوری دنیا کائنات سے اوپر ہے، بالا تر ہے، وہ سب سے بعد میں دودھ پی رہے ہیں صحابہ کو پلا کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت ایسے بھی گزرے مجھ پر کہ میں رستے پر گر جاتا تھا اور لوگ مجھے مجنون کہتے تھے، اتنی بھوک ہوتی تھی، اتنی پیاس ہوتی تھی، لیکن پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، حضور علیہ السلام کے گھر کے درمیان اور حضور کے ممبر کے درمیان جو رستہ آتا تھا حضور کے ممبر کی طرف، اس کے رستے پر میں بے ہوش ہو کر گرا پڑا تھا۔ لوگ مجھے مجنون کہہ رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن لوگوں کی باتیں میں سن رہا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے چاہے بھوک ہے، پیاس ہے، تنگ دستی ہے، جو بھی وقت ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمارے پاس تو 100 کھانے پڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا نخرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کون سا کھانا کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا۔ میرے بھائی، میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ والے بن جائیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ کی ناشکری کریں گے تو اللہ نے ہمارے لیے ایک عذاب تیار کیا ہوا ہے، سخت عذاب۔ اگر اللہ کے شکر گزار بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان الابرار لفی علیین، اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر اللہ کی ناشکری کریں گے، وما ادراک ما سجین، اللہ تعالیٰ جہنم عطا کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلنے والے بن جائیں، صحابہ اکرام کا طریقہ اپنا لیں، ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر پاس کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اولاد ہے، مال ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، دنیا داری ہے، کاروبار ہے، مال و متاع ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن پھر بھی ہم رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایسا ہمیں ہونا نہیں چاہیے۔ اگر ہم